تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تیمم کی ضرورت پیش آ جائے تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً آدمی تیمم کی نیت کرے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پہلے یہ نیت کرے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے، دوسرا فرض یہ ہے کہ تیمم کرتے وقت آدمی دونوں ہاتھوں کو ایسے زمین پر رکھے گا۔ کس چیز پر تیمم کیا جا سکتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ چیز جس چیز پر ہم تیمم کر رہے ہیں وہ یا تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، مثال کے طور پر چونا ہے، اسی طرح پتھر ہے، اسی طرح اینٹ ہے اور گیرو ہے، ریت ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مٹی کی جنس سے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اگر مٹی پر تیمم کر رہے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو ایسے جھاڑ دیں گے تاکہ زائد مٹی نیچے گر جائے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر پھیر لیں گے، جتنے چہرے پر ہم پانی ڈالتے ہیں وضو کرتے ہوئے، جتنا چہرہ دھونا ضروری ہے اتنے چہرے پر ہم پانی پھیر لیں گے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ہاتھوں کو پھیریں گے، یہ اور انگلیوں میں خلال بھی کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غسل کے لیے تیمم کرنا ہو، آدمی ناپاک ہو، غسل جنابت کے طور پر تیمم کر رہا ہو تو پورے بدن پر ہاتھ پھیرے گا مٹی پر لگا کر، ایسا نہیں، بلکہ جو طریقہ وضو کے لیے تیمم کا ہے وہی طریقہ غسل کے تیمم کا بھی ہے۔ اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہے ان پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، ان چیزوں پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہی چیزوں پر مٹی یا گرد و غبار جمی ہوئی ہو، مثال کے طور پر کوئی لوہا ہے، لوہے کے اوپر مٹی گرد و غبار جمی ہوئی ہے تو ہم اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کپڑا ہے، کپڑے پر مٹی جمی ہوئی ہے اس پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، لیکن مٹی بھی نہیں اور گرد و غبار بھی نہیں ہے تو صرف کپڑوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔